ایک ایسے سنگدل شوہر کی کہانی جس نے دولت کے لیے غریب بیوی کو چھوڑ دیا اور پھر قدرت نے ایسا انصاف کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ بعض کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ زندگی کا وہ آئینہ ہوتی ہے جس میں انسان کو اپنا اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی سچی اور دل کو دہلا دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی کہانی جو شاید کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ ان بے شمار لوگوں کی داستان ہے جو دولت کی چمک دمک میں آ کر سچے رشتوں کی قدر بھول جاتے ہیں، اور پھر جب قدرت اپنا انصاف کرتی ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ میں زندگی کا وہ سچ چھپا ہے جو شاید آپ کے دل کے تاروں کو ہلا کر رکھ دے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں سے جہاں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ سلیم کے پاس نہ کوئی بڑا بنگلہ تھا اور نہ گاڑی تھی، وہ ایک عام سا محنتی انسان تھا۔ سلیم کی شادی عائشہ نامی ایک غریب لیکن نہایت با اخلاق اور خوبصورت سوچ رکھنے والی لڑکی سے ہوئی۔ عائشہ کے پاس جہیز میں دینے کے لیے قیمتی کپڑے اور سونے کے زیورات نہیں تھے، لیکن اس کے پاس ایک ایسا سونے جیسا دل تھا جو اپنے شوہر کی خوشی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا تھا۔ عائشہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ سلیم کی خوشی تھی۔ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی، گھر کا ایک ایک کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، سلیم کے کپڑے استری کرتی اور اس کے لیے گرم کھانا تیار کرتی، اور جب سلیم کام پر نکلتا تو عائشہ چپکے سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ میرے شوہر کی محنت میں برکت ڈال دے اور اس کی قسمت کھول دے۔ کہتے ہیں کہ عورت کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اللہ نے عائشہ کی دعاؤں اور سلیم کی محنت سے اس کے روزگار میں برکت ڈالنا شروع کر دی۔ چند ہی سالوں میں سلیم کی دنیا بدل گئی۔ جو سلیم کبھی ایک ایک روپے کے لیے سوچتا رہتا تھا، اب اس کا کاروبار دنوں میں پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلیم گاؤں سے شہر منتقل ہو گیا۔ بڑا بنگلہ اور چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں اور شہر کے با اثر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سلیم کا معمول بن گیا تھا۔ سلیم اب ایک مالدار اور کامیاب انسان بن چکا تھا، لیکن افسوس جیسے جیسے سلیم کا بینک بیلنس بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے دل سے عائشہ کی قدر کم ہوتی گئی۔ دولت نے سلیم کی آنکھوں پر تکبر کی ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ اب اسے اپنی ہی سادہ لباس والی اور وفادار بیوی کو دیکھ کر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے بڑی بڑی پارٹیوں میں ساتھ لے جانے سے کترانے لگا، لوگوں کے سامنے اس سے سخت اور تلخ لہجے میں بات کرتا، اور ایک دن اس نے عائشہ کے منہ پر وہ الفاظ کہہ دیے جو کسی بھی باوفا عورت کے دل کو چھلنی کر سکتے ہیں۔ سلیم نے گھورتے ہوئے کہا، عائشہ تم دیکھتی نہیں ہو میں اب کس مقام پر ہوں؟ تم میری حیثیت میری کلاس کے مطابق نہیں ہو۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو اس کا دل خون کے آنسو رویا، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کمرے کے کونے میں جائے نماز پر جاتی اور سجدے میں گر کر صرف ایک ہی بات کہتی، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اسے دولت کا اندھا نہ بنا۔ پھر ایک دن سلیم کے تکبر نے آخری حد پار کر دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عائشہ کو طلاق دے دے گا۔ اس نے اس عورت کو محض اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ اب وہ ایک امیر اور اونچے گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے سلیم سے کہا کہ اسے طلاق نہیں چاہیے اور وہ شور مچائے بغیر کوئی شکوے کیے بغیر چپکے سے اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے اپنے حق کے لیے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی آواز بلند نہیں کی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے سلیم کی طرف دیکھا اور نہایت ضبط کے ساتھ کہا، سلیم میں نے ہمیشہ صرف تمہاری خوشی چاہی ہے۔ اگر میری جدائی میں ہی تمہیں خوشی ملتی ہے تو اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے اپنا چھوٹا سا سامان اٹھایا اور خاموشی سے اپنے غریب والدین کے گھر چلی گئی۔ اس واقعے کے چند ہی مہینوں بعد سلیم نے ایک بہت امیر خاندان کی خوبصورت لڑکی سے بڑی شان و شوکت سے شادی کر لی۔ شروع کے دن سلیم کے لیے بہت رنگین تھے، مہنگی پارٹیاں اور قیمتی تحفے اور بیرون ملک کے سفر۔ سلیم کو لگتا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی فتح حاصل کر لی ہے، لیکن سلیم یہ بھول گیا تھا کہ قدرت خاموش ضرور ہوتی ہے مگر اندھی نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ نئی بیوی کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ نہ تو سلیم کی عزت کرتی تھی اور نہ ہی اس کے گھر کا خیال رکھتی تھی۔
اس کا پورا دن صرف نئے زیورات اور مہنگے کپڑے اور شاپنگ کی فرمائشوں پر گزرتا۔ اگر سلیم کسی خواہش سے منع کرتا تو وہ کئی کئی دن بات نہ کرتی اور گھر کو جہنم بنا دیتی۔ گھر سے سکون نام کی چیز مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، اور پھر قدرت کا پہلا وار ہوا۔ کاروبار میں اچانک بڑا نقصان شروع ہو گیا۔ سلیم جس بزنس پارٹنر پر اندھا بھروسہ کرتا تھا، وہ راتوں رات کروڑوں روپے لے کر ملک سے غائب ہو گیا۔ مارکیٹ میں سلیم کی ساکھ ٹوٹ گئی۔ بینکوں کے نوٹس آنے لگے اور قرض خواہوں نے دروا کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے سلیم کی چمکتی گاڑیاں بکنا شروع ہو گئیں، اور آخر کار وہ عالیشان بنگلہ بھی نیلام ہو گیا جہاں سے اس نے عائشہ کو نکالا تھا۔ اور جانتے ہیں سب سے بڑا صدمہ کیا تھا؟ جس عورت کی ظاہری خوبصورتی اور دولت کے لیے سلیم نے اپنی سچی بیوی عائشہ کو چھوڑا تھا، وہی عورت جیسے ہی سلیم کے پاس کچھ نہ بچا اور وہ سڑک پر آیا، اپنا سامان پیک کر کے اپنے میکے چلی گئی، اور جاتے جاتے کہہ گئی میں تمہاری اس مفلسی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اب سلیم کے پاس نہ دولت تھی اور نہ عزت تھی، اور نہ رشتے دار اور نہ ہی سکون۔ دولت اور عزت اور رشتوں کے چھین جانے کے غم میں سلیم شدید بیمار ہو گیا، اور اس کا جسم جواب دے گیا۔ وہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ ایسی حالت میں کسی نے اس پر ترس کھا کر سرکاری ہسپتال پہنچا دیا۔ ہسپتال کے ایک چھوٹے ٹھنڈے اور ویران کمرے میں سلیم اکیلا پڑا تھا، اور پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، کاش کوئی دوست آ جائے اور کوئی رشتے دار آ جائے، لیکن مفلسی میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی ہسپتال کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سلیم نے اپنی کمزور اور دھندلی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی، وہی سادہ سا لباس اور چہرے پر وہی پرانی نرم اور ہمدرد مسکراہٹ۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں کی ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی۔ سلیم کی ہچکیاں بندھ گئیں اور وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور بولا، عائشہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں نے تمہاری سچی محبت کو دولت کے ترازو میں تولا، کیا تم مجھے کبھی معاف کر سکو گی؟ عائشہ نے خاموشی سے پھلوں کی ٹوکری میز پر رکھی اور سلیم کے پاس آئی اور نرمی سے کہا، سلیم معاف تو میں نے تمہیں اسی دن کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ اگر میں اپنے دل میں تمہارے لیے نفرت رکھتی تو شاید میں کبھی سکون سے نہ جی پاتی۔ عائشہ کا یہ ایک جملہ سلیم کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت روپیہ اور پیسہ اور بنگلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان ہوتا ہے جو اب کے برے وقت میں اب کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اب کا ہاتھ تھامے رکھے۔ اس دن سلیم نے ہسپتال کے اس بستر پر لیٹے ہوئے رو رو کر اپنے رب سے توبہ کی۔ وہ سچے دل سے جان گیا کہ جس عورت نے اس کے برے دنوں میں اس کا ساتھ دیا تھا وہی اس کی اصل نعمت تھی، اور جس دولت کے لیے اس نے اس نعمت کی ناقدری کی وہ دولت ریت کی طرح اس کی انگلیوں سے پھسل گئی۔ ناظرین یاد رکھیں، دولت کبھی بھی وفاداری کا نام البدل نہیں بن سکتی۔ ظاہری خوبصورتی وقت کے ساتھ ڈھل جاتی ہے، مال و دولت آتا جاتا رہتا ہے، لیکن ایک مخلص اور صبر کرنے والا اور باوفا شریعت کے حیات اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جو لوگ صرف دولت اور حیثیت اور ظاہری چمک کے لیے اپنے سچے اور پاکیزہ رشتے توڑ دیتے ہیں، وہ اکثر وقت نکل جانے کے بعد روتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھو دیا۔ قدرت دیر ضرور کرتی ہے مگر اندھیر نہیں کرتی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے بے غرض محبت کرتا ہے تو اس کی قدر کیجیے، اس سے پہلے کہ وقت آپ کو اس کی کمی کا احساس ہمیشہ کے لیے دلا دے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا اور اپنے سچے رشتوں کا بہت خیال رکھیں۔